الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم آمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ہر قسم کی تعریف بڑائی و بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. درود و سلام و جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے اور آپ کی اطاعت و اتباع ہم پر فرض کی گئی. محترم حاضرین، آج سے ٹھیک 70 دن پہلے ہم لوگوں نے عید الفطر کا اہتمام کیا تھا اور آج ہم 70ویں دن عید الاضحیٰ قربانی کا اہتمام کر رہے ہیں. قربانی کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی کہ انسان کی تاریخ قدیم ہے. دنیا کی سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل نے پیش کیا تھا. حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی نے رد کر دیا. قربانی یہ صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے کہ ہم جانور مارکیٹ سے جانور کو خرید کر لائیں اور اس کو ذبح کر دیں، بلکہ قربانی ہمیں کئی ایک اسباق ہم کو سکھاتی ہے، کئی ایک باتوں کی ہم کو تعلیم دیتی ہے. قربانی سب سے پہلا سبق، سب سے پہلی تعلیم جو ہمیں دیتی ہے وہ قربانی ہمیں اتباع کا درس دیتی ہے. یہ تعلیم دیتی ہے کہ دیکھو کسی کی ذات میں اور کسی کی بات میں کچھ نہیں رکھا ہے، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا ہے، اللہ کے حکم میں رکھا ہے. آج آپ دیکھیں، آج لوگ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، اپنی تجارتوں کو چھوڑ کر ایسے لوگ بھی حج کے موقع پہ آپ کو ملیں گے جن کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے لاکھوں ڈالر کا ان کا ہو سکتا ہے، لیکن اپنی تجارت کو چھوڑ کر آدمی بیت اللہ کے حج کے لیے نکل گیا. ان کا ایک ایک وقت جو ہے قیمتی ہے، لیکن اللہ کا حکم ہوا آدمی نکل پڑا ہے اور آدمی حج کرتا ہے. حج کرتا ہے تو آپ دیکھیں کہ حج کے اندر میدان عرفات ہے جہاں پر لاکھوں لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے.
اگر ایسے موقع پر اللہ کا فضل، اللہ کا کرم نہ ہو تو پتہ نہیں کتنے نقصانات ہو جائیں۔ یہ اللہ کا فضل رہتا ہے، اللہ کا کرم رہتا ہے کہ انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بڑی آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ مزدلفہ میں لوگ رہتے ہیں، کیا ہے؟ دو میدان ہیں، دو میدان ہیں۔ کیوں لوگ جو ہے جا رہے ہیں؟ کیوں عرفات میں لوگ ہیں؟ کیوں مزدلفہ کے اندر لوگ ہیں؟ اس لیے ہیں کہ یہاں پر جانے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا۔ یہ تعلیم ہم کو دی جا رہی ہے کہ دیکھو، دین نفسانی خواہشات کی تکمیل کا نام نہیں، دین آبا پرستی کا نام نہیں، دین پیر پرستی کا نام نہیں، دین سجادہ گری کرنے کا نام نہیں۔ دین ہے تو اللہ کا حکم ہے ہم کو کرنا ہے، دین اس کا نام ہے، دین اتباع کا نام ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، زمانے جاہلیت کی ایک سے ایک سنگینی، عربوں کی ایک سے ایک وحشت قرآن بیان کرتا ہے کہ زمانے جاہلیت کی جو جہالت تھی، جہاں عرب کے لوگ اپنے بچیوں کو جہاں زندہ درگور کرتے تھے، وہیں پر وہ اپنی بچوں کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ اتنی جہالت ان کے اندر تھی، لیکن اللہ نے انہیں قرآن میں کیا حکم دیا؟ کہا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم، کہ اپنی اولاد کو محتاجی کے ڈر سے، مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی، ابراہیم علیہ السلام کی باری آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے اپنے آستین چڑھا لیا، جبکہ ایک عام مسلمان کا جو خون کا معاملہ ہے کتنا کبیرہ گناہ ہے، کتنا سنگین جرم ہے۔ کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، کسی مومن کو مارتا ہے، تو صرف ایک انسان کو نہیں بلکہ ساری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ لیکن ایک نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ بچے کو ذبح کرو، بچے کو ذبح کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے نہیں دیا تھا، خواب کے ذریعے سے دیا تھا۔ میں اور آپ ہوتے تو کہتے کہ بھئی خواب آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، خواب پڑھتے رہتے ہیں، خواب کی باتوں میں کوئی حقیقت و سچائی نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کو مان گئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوال نہیں کیا کہ اللہ میرے بیٹے کو کس جرم کے تحت ذبح کرنے کا حکم تو دے رہا ہے، میرے بیٹے کا کیا گناہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بات کو عقل کے ترازو میں نہیں تولا، نہیں تولا۔ آج ہمارا شریعت کے تعلق سے مزاج کیسے ہے؟ ہمارا مزاج ایسے ہے کہ اگر کوئی شریعت کی بات حکمت سمجھ میں آئی تو ہم اس کو مانتے ہیں، نہیں سمجھ میں آئی تو ہم اس کو نکال کے پھینکتے ہیں، نکال دیتے ہیں۔ شریعت عقل کی ترازو میں تولنے والی چیز نہیں ہے، شریعت نام ہے کہ عقل کی ترازو میں بات اترے یا نہ اترے، اللہ کا حکم ہے، ہم کو اسے ماننا ہے، ہم کو اسے کرنا ہے۔ تبھی تو اللہ نے کہا اسلم، اللہ نے ابراہیم سے کہا اسلم، قال اسلمت لرب العالمین، کہا اللہ تو نے مجھے کہا کہ سلنڈر ہو جاؤ، میں سلنڈر ہو گیا۔ بچے کو ذبح کرنے کی باری آئی تو میں نے اپنے آستین چڑھا لیے۔ وہاں پر عقل کے ترازو میں اللہ کی باتوں کو نہیں تولا۔ آج آپ دیکھیں ہر نماز کے لیے اذان ضروری ہے، ہر نماز کے لیے اقامت ضروری ہے۔ میں اور آپ نے نماز یہاں پہ پڑھا، اقامت کہی گئی
کیا عید کی نماز کے لیے اذان دی گئی؟ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ آج آدمی 7واں کرتا ہے، 10واں کرتا ہے، قرآن خوانی کرتا ہے، بسم اللہ خوانی کرتا ہے، درود شریف کی محفلیں لگاتا ہے، اور آدمی کہتا ہے میں نیک کام کر رہا ہوں۔ اور مسلم معاشرہ کیا ہے؟ الٹی گنگا بہتی ہے مسلم معاشرے کے اندر، الٹی گنگا ہم لوگ بہاتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی بڑی فضیلت بتائی، کہا جو آدمی مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ اس کے درجات بلند کرتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، 10 رحمتیں اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ایام ذی الحجہ جو 10 دن ہوتے ہیں، یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 تاریخ کی عصر تک کیا کرو؟ تکبیرات پڑھتے رہو۔ کیا کرو؟ تکبیرات پڑھتے رہو۔ اور کیسے؟ بلند آواز سے پڑھتے رہو، ہر فرض نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تکبیرات کو چھوڑ دیتے درود کی محفلوں میں یا نبی سلام علیکہ چیخ کے پورا محلہ ایک کر دیتے۔ ارے جس جگہ پڑھنے کا حکم دیا ہے وہ پڑھو، جس جگہ پڑھنے سے منع کیا گیا ہم اس کو شریعت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ کون سا دین ہے؟ کون سا دین ہے؟ کہاں ہمارے اندر اتباع ہے؟ اتباع کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ دوسری بات اللہ نے کہا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، لوگو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ایسی زندگی تھی کہ آسمانی مذاہب کی ماننے والی جو قومیں ہیں، ہر قوم ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے نبی ہیں، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے امام ہیں، مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وما کان من المشرکین، نہ شرک سے ابراہیم علیہ السلام کا تعلق تھا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا۔ آدمی نماز پڑھتا ہے تو جب تک درود ابراہیم نہیں پڑھتا تب تک نماز نہیں ہوتی۔ ہر ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کو چاہیے کہ شرک سے وہ ویسے ہی نفرت کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت تھی۔ آج یہ قربانی ہم دے رہے ہیں، کیا میسیج ہے؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اس کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ آج ہماری قربانی کہاں ہوتی ہے؟ درگاہوں پہ ہماری قربانی ہوتی ہے، چوکھٹوں پہ ہماری قربانی ہوتی ہے، مجاوروں کے خدموں میں ہماری قربانی ہوتی ہے۔ ارے ابراہیم علیہ السلام شرک سے نفرت کرنے والے تھے، شرک کا انہوں نے برات کیا تھا، کہا انی بریء مما تشرکون، کہ اے مشرکین جن لوگوں کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ توحید آج ہمارے اندر ہونا چاہیے، شرک سے نفرت ہونی چاہیے۔ شرک کرتے ہوئے ہر جگہ ہم سجدہ کریں گے، ہر جگہ ماتھا ٹیکیں گے، ہر در پہ ہاتھ اٹھائیں گے، ہماری قربانیاں ضائع و برباد ہو جائیں گی۔ شرک سے نفرت پیدا کرو گے تو ہماری قربانی اللہ کے پاس قبول ہوگی۔ ہر در پہ جھکیں گے، ہر چوکھٹ پہ ماتھا ٹیکیں گے تو ایسی قربانیوں کا اللہ کے پاس کوئی معاوضہ نہیں۔ اور ایک بات میں یہ کہوں گا کہ دیکھو ہم مسلمان اللہ کا انتخاب ہیں، اللہ کا انتخاب ہیں۔ ہم کیسی کیسی مصیبتوں اور آفتوں سے دوچار ہو رہے ہیں، کیسی کیسی پریشانیاں آج ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ آج جو جد و جہد اللہ کے دین کے لیے ہم کو کرنا تھا وہ آج ہم نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، لوگوں اگر تم اللہ کے دین کے لیے تم تیار ہو جاؤ گے تو یاد رکھنا کوئی تمہیں نیچا کرنے والا نہیں ہوگا، تم پر کوئی غالب
نہیں آئے گا۔ وَإِن يَقْذُلْكُمْ، اور اگر اللہ تم کو رسوا کر دے تو پھر یاد رکھنا کہ تمہیں کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین کے لیے فکر مند ہم بنیں، اس دین کے لیے جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ اور ایک بات میں بقرعید کے موقع پر یہ کہوں گا کہ ایک مسلمان کی نشانی کیا ہے، ایک کامل مومن کی نشانی کیا ہے؟ کہا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ کامل مومن، کامل مسلمان وہ آدمی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اور پھر اس اسلام کی خوبی پیارے نبی نے بتایا، اسلام کی بیوٹی بتایا، کہا اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ قربانی کے موقع پر پاکی صفائی، مسلمانوں کا امتیاز پاکی صفائی ہے۔ پاکی صفائی کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اپنی خوشی کے اندر مست ہو کر دوسروں کو تکلیف دینا، برادران وطن کو پریشان کرنا، گلی کوچیوں کو گندا کرنا، یہ ہمارا امتیاز نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا امتیاز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عید تو منائیں لیکن ہمارے شور سے، ہمارے شغف سے، ہمارے جو ہے ایذا رسانی سے ہمارے مسلمان، ہمارے پڑوسی جو ہے تکلیف اٹھائیں۔ یہ مسلمان کا شیوا نہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی۔ کامل مسلمان، کامل مومن وہ آدمی ہے جس کی ایذا رسانی سے دوسرے لوگ محفوظ رہتے ہیں۔ اس چیز کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ کہنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے، اسلام پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے دوستوں کے قریب رکھے، دشمنوں سے دور رکھے، ظالموں کے ظلم سے، حاسدوں کے حسد سے، مکاروں کی مکاری سے، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبتوں کو دور فرما، جو بیمار ہے صحت کاملہ عطا فرما، شفاء عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی کے مواقع عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو تنگ دست ہے اے اللہ تو اپنے فضل سے انہیں تونگر کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے جا رہے ہیں اے اللہ ان کی قرض کی فراہمی کا انتظام فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔